بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج جمعۃ المبارک ہے اور فیبرری کی 9 تاریخ ہے، سال ہے 2024 اور میں ہوں اس وقت فاطمہ جناح روڈ سرگودا پر۔ فاطمہ جناح روڈ سرگودا جہاں پر ختم ہوتا ہے، یہاں سے آپ کو ایک ماضی کی شاندار آبادی اور اس شاندار آبادی کا موجودہ خستہ حالی دکھانی ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم سنتے ہیں کہ ہر عروج کا زوال ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو جس آبادی کا وزٹ کروانے والا ہوں، اس آبادی کو آج سے 120 سال پہلے یہاں کا DHA یا یہاں کا بیریا ٹاؤن کہا جا سکتا ہے۔ سامعین و ناظرین، دریائے چناب اور دریائے جیلم کے درمیان موجود جنگل میں انگریزوں نے جب چکوک کے نام پر بستیاں بسا لیں اور ان چکوک میں بسائے گئے تمام افراد کی طرف سے پیدا کی جانے والی فصلوں کی کھپت اور ان کو مینج کرنے کے لیے انگریزوں کو دریائے چناب اور دریائے جیلم کے درمیان ایک بڑی مارکیٹ کی ضرورت پیش آئی۔ اس ضرورت کے لیے سرگودا شہر ڈیزائن کیا گیا۔ سرگودا شہر میں جہاں پر چھوٹے چھوٹے کمرشل ایریاز ڈیزائن کر کے لوگوں کو دیے گئے، وہیں پر سرگودا کے اندر پورا انڈسٹریل ایریا بھی ڈیزائن کیا گیا۔ انڈسٹریل ایریا آج بھی موجود ہے فیکٹری ایریا کے نام سے، مگر اس میں فیکٹری نام کی کوئی چیز اس وقت تک موجود نہیں ہے۔ سرگودا کے ماضی کے فیکٹری ایریا کے اندر جو زیادہ تر فیکٹریاں تھیں، ان میں کاٹن سے بنولا نکالنے، بنولا کا تیل بنانے اور کاٹن کو پروسیس کرنے کی فیکٹریاں تھیں۔ ماضی کے سرگودا کے فیکٹری ایریا کے اندر کارخانے لگانے والے جو کارخانہ دار تھے، مالکان تھے، ان کے رہنے کے لیے جب یہاں پر گھر بنانے کی باری آئی تو سرگودا میں موجود فاطمہ جناح روڈ کے اس کارنر پر پرانی پل کے ساتھ سول لائن کے نام سے آبادی جو ہے یہ ترتیب دی گئی۔ سول لائنز کے نام پہ پہلے بھی آبادی یہاں پر موجود تھی، مگر وہ تارک آباد میں تھی، اور اس سے جب یہ آبادی ڈیزائن کی گئی تو اسے نیو سول لائن کا نام دیا گیا، اور اس نام کی وجہ سے وہ جو تارک آباد کے اندر سول لائن تھی وہ اولڈ سول لائن میں کنورٹ ہو گئی۔ اولڈ سول لائن کے مکینوں کی گھروں کی وسعت کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اولڈ سول لائن کے اندر جو اس وقت کی اولڈ سول لائن تھی، اس کے اندر جو ایک فیملی ہے، مثلاً ٹوانا فیملی، ان کے 2 گھر، اور نون فیملی کا 1 گھر، اور لک فیملی کا 1 گھر، یہ 4 فیملیوں کا 4 گھروں پر مشتمل اولڈ سول لائن تھی، جو آج موجودہ حالت میں ان گنت گھروں پر مشتمل ہو چکی ہے۔ تو ان کے مقابلے میں یہ جو 9 دولتیے تھے، ان کے گھر وہاں پر نہیں بن سکتے تھے کہ ایک 10 ایکڑ کے گھر یا 5 ایکڑ کے گھر کے سامنے 10 مرلے کا گھر جو ہے وہ کیسے بنتا۔ تو انہوں نے یہاں پر اپنے 2 ایکڑ یا 1 ایکڑ کا پلاٹ جو ہے وہ لے کر اس نیو سول لائن کی طاق بیل رکھی۔ اس نیو سول لائن کے ایک طرف عیدگاہ ہے اور ایک طرف فاطمہ جناح روڈ ہے، اور اس کا جو مشرقی سمت تھی یہ خالی تھی اور یہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی۔ ناظرین و سامعین، اس نیو سول لائن کے مکینوں کے گھر جو تھے یہ 1 ایکڑ پر محیط ہوا کرتے تھے، اور یہ سارے کے سارے فیکٹریوں کے مالکان تھے، کارخانوں کے مالکان تھے۔ فیکٹری ایریا کے اندر جن لوگوں نے یہاں پر فیکٹریاں لگائیں ان میں زیادہ تر پراچا فیملی کے لوگ تھے، وورا اور شیخ فیملی کے لوگ تھے، جو بعد میں یہاں سے نقل مکانی کر کے کراچی یا لاہور کے اندر بننے والے نئے انڈسٹریل ایریاز کے اندر، جس میں بھائی پھیرو ہے اور دوسرے بڑے جو فیکٹری ایریاز ہیں، ان میں شفٹ ہو گئے۔ سابق صدر پاکستان یحییٰ خان کے ہم نوالہ پیالہ سہگل فیملی کے گھر بھی یہاں پر موجود تھے۔ ان کے گھروں کے اندر کچھ گھر جو ہیں وہ آج بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کے اندر مکین تو ان کے ملازم ہوں گے یا پھر انہوں نے بیچ دیے ہیں، مگر المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج جس شان و شوکت کے ساتھ DHA ہمارے سامنے ہے یا بحریہ ٹاؤن ہمارے سامنے ہے، آج سے 100 سال بعد یا 150 سال بعد ان بحریہ ٹاؤن اور ان
DHAs کا حال بھی اسی طرح کا ہوگا جس طرح کا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، بلا شبہ آج بھی اس جگہ پر کروڑوں یا اربوں روپے کا بزنس ہوتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ یہ سارا کباڑی بازار کہلاتا ہے۔ پاکستان میں جب ٹریکٹر آیا اور اس ٹریکٹر کے آ جانے کے بعد جو ٹریکٹر کے پارٹس تھے اس کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے پاکستان کی یہ، اور یہاں پر جو اس وقت دکاندار بیٹھے ہیں کوئی 10 بائی 12 فٹ کی دکان میں کے اندر بیٹھے ہیں، مگر ماضی میں جو یہاں پر مکین تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے گھر اتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بٹ جائیں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے جو ہے اس کو کمنٹس کی شکل میں ضرور مینٹین کریں۔ معزز سامعین و ناظرین، ماضی کی یہ عالی شان بستی جس کے اندر سول سروس کے جو ملازم تھے وہ رہنا اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے تھے۔ ملٹا نیشنل، حالانکہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں پر ملٹا نیشنل کے نام سے کچھ کمپنیاں ضرور کام کر رہی تھیں، جن میں آئل کی کالٹیکس شیل یا برما شیل تھی۔ ان کے جو اس ایریا کے مینیجر ہوتے تھے وہ ان کے شایان شان یہاں پر گھر جو تھے وہ موجود ہوتے تھے۔ آج جب ہم اس پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں یہ کباڑی بازار سے زیادہ کچھ نظر نہیں آتا۔ گودام ہیں، مختلف کباڑ کے کارخانے ہیں۔ سرگودا کے اندر آج سے 120 سال پہلے معرض وجود میں آنے والی یہ پہلی سول لائن سرگودا کی آج کی خستہ حالی آپ کے سامنے ہے۔ اس میں کباڑ خانے کا کارخانہ اور کباڑ کا کام، کباڑ کی دکانیں اور کباڑ کے علاوہ گودام، اور گوداموں کے علاوہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے متوسط طبقے کے گھر ہیں۔ جبکہ پاکستان کے اندر ہو سکتا ہے افغانستان اور انڈیا کے اندر بھی کچھ ایسے ٹریکٹرز ہوں جن کی آخری زندگی یہاں پر گزرتی ہو۔ یہ پاکستان بھر کے ہر قسم کے پرانے ٹریکٹروں کی آخری آرام گاہ کے طور پر بھی مشہور ہے۔ ناظرین و سامعین، اپنے میزبان محمد اسلم کو سرگودا کے ماضی کے اس DHA ماضی کے اس بیریا ٹاؤن سے اجازت دیں، اور جو آج بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے بڑی بڑی آبادیوں کے اندر منتقل ہونے کی، ان آبادیوں کا جو فیوچر ہے اس کی جھلک آپ کو آج سے 120 سال پہلے بننے والی اس ماڈرن آبادی کے اندر اس وقت نظر آ رہی ہے۔ لوٹ کھسوٹ سے آپ پلاٹ تو بنا سکتے ہیں، لوٹ کھسوٹ سے آپ گھر تو بنا سکتے ہیں، لوٹ کھسوٹ سے آپ اپنے بچوں کو پال تو سکتے ہیں، مگر فیوچر ان کا جو ہے وہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے جس طرح آج سے 120 سال پہلے یہاں کے مکینوں نے سوچا تھا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔